السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 2 ہفتے پہلے ایک خبر نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ خبر یہ تھی کہ اسرائیل اب غزہ پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بے شک وہ دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ سب کچھ صرف حماس کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے ارادے اس سے بھی بڑے اور گہرے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ صرف ایک لڑائی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بڑا منصوبہ، کوئی بڑی تاریخ اور کوئی چھپا ہوا پیغام ہے؟ دوستوں، اگر آپ ان کی کتابوں اور نقشوں کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہودی صرف غزہ یا فلسطین پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے نظریے میں پرومسڈ لینڈ یعنی وعدہ کیا ہوا علاقہ نیل سے فرات تک پھیلا ہوا ہے، یعنی مصر سے لے کر عراق تک، اور اس کے اندر لبنان، اردگان، فلسطین، یہاں تک کہ خیبر اور مدینہ تک۔ اتہاس گواہ ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کو فتح کیا تو وہ جگہ اسلامی طاقت اور حکمت کی مثال بن گئی، لیکن آج دشمن اسی زمین کو اپنے نقشے میں شامل کر کے بیٹھے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہودی صدیوں سے اسی خبر میں جیتے آ رہے ہیں۔ ان کے جھنڈے پر بنے ستارے، ان کے سکے، ان کے نقشے سب اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کی محنت اور ڈیڈیکیشن اتنی گہری ہے کہ 1948 میں انہوں نے عربوں کے بیچ میں اپنی ریاست کھڑی کر دی اور دھیرے دھیرے پھیلتے چلے گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کا یہ منصوبہ کامیاب ہوگا؟ کیا واقعی وہ مدینہ تک پہنچیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدینہ منورہ نعوذ باللہ برباد ہو جائے گا، بلکہ ممکن ہے کہ مدینہ کے اندر نیک اور صالح لوگ کم ہو جائیں اور دنیا داری حاوی ہو جائے، اور اسی وقت بیت المقدس یعنی مسجد اقصی اور اس کا علاقہ دنیاوی طور پر آباد اور طاقتور ہو جائے۔ یعنی حالات اس طرح بدلیں گے کہ مدینہ کی روحانیت کم اور بیت المقدس کی دنیاوی اہمیت زیادہ نظر آئے گی۔ دوستوں، ہمیں یہ بات اچھے سے سمجھنی چاہیے کہ اسرائیل کا یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کوئی عام نقشہ نہیں ہے، یہ ان کے دلوں کا خواب ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ایک امتحان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ آخری زمانے میں بڑے بڑے فتنے آئیں گے، سلطنتیں ہلیں گی، بادشاہتیں گریں گی، اور پھر ایک وقت آئے گا جب دنیا کے حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے کہ انسان دنگ رہ جائے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا سیدھا تعلق دجال اور حضرت مہدی علیہ السلام سے ہے، لیکن دوستوں، قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں اس بات کی کوئی سیدھی اور صاف دلیل نہیں ملتی۔ ہاں، اتنا ضرور ملتا ہے کہ آخری زمانے میں بیت المقدس اور اس کے آس پاس کا علاقہ دنیا کی ریاست کا مرکز بن جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے، غزہ کا ایک چھوٹا سا علاقہ پوری دنیا کی نیوز کا سب سے بڑا ہیڈ لائن بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں مسجد اقصی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہا، اور یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی۔ تو دوستوں، یہ لڑائی صرف زمین کی نہیں ہے، یہ لڑائی ایمان اور یقین کی ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں شاید ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، لیکن یاد رکھیے، طاقت بندوں کی گنتی میں نہیں ہوتی، طاقت ایمان میں ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں کے پاس ایمان کی طاقت تھی، وہ چند سے لوگ ہو کر بھی ہزاروں پر غالب آ جاتے تھے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے دلوں کو اللہ کی طرف موڑنے کی، اپنی نمازوں کو سیدھا کرنے کی، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی، اور سب سے بڑھ کر امت کے لیے دعا کرنے کی۔ دوستو، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی سازش، کوئی بھی منصوبہ اللہ کے حکم کے بنا پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ چالیں چلتے ہیں اور اللہ بھی چال چلتا ہے، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 54۔ یعنی ان کی طرف سے چاہے جتنے بڑے پلان بنا لیے جائیں، آخری فیصلہ اسی کا ہوگا جو سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے محبت اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، امت کو ایکتا اور طاقت بخشے، فلسطین کے مظلوم بھائی بہنوں کی مدد فرمائے، اور ہمیں آخری زمانے کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔